أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربک نستعین. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم ارزقنی حبک. اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے پارہ نمبر 28 اور سورہ المجادلہ شروع ہو رہی ہے. مجادلہ کہتے ہیں عربی میں جھگڑا کرنے والی عورت کو. اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کا وہ حصہ پڑھیں گے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے نا، اور انسان اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے عزت کتنی دیتے ہیں. ایک ایسی عورت جو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہیں اپنے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ وہ حضرت خولہ نام آتا ہے ان کا، اور خولہ بنت مالک. اور اماں عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی اور مجھے ان کی سرگوشی کی سمجھ نہیں آئی اور اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہیں. اور ہوا یہ تھا کہ حضرت خولہ جو ہیں ان کے خاوند تھے حضرت اوس بن صامت. انہوں نے ان سے زہار کر لیا. ہم پیچھے زہار پڑھ آئے ہیں کہ مرد کہتے ہوتے تھے کہ آپ جو ہے میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یا آج سے تم میری ماں کی طرح ہو، یا تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے. یعنی کہ وہ اس سے پھر ازدواجی تعلق نہیں بناتے تھے. اور اس زمانے میں اسے کہا جاتا تھا، مطلب وہ الفاظ بول کے منہ سے کہتے تھے کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تمہاری پیٹھ جو ہے تم مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو. اور اس کو اس زمانے میں طلاق سمجھا جاتا تھا. جب حضرت خولہ کو انہوں نے یہ کہا ان کے خاوند نے، وہ بہت پریشان ہوئی. ان کے خاوند تھے بہت زیادہ ضعیف، اور اسلام میں ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا زہار کا کہ آپ نے اگر ایسا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اب گلہ یہ کر رہی ہیں کہ خاوند میرا بوڑھا ہے، بچے ہیں میرے خاوند کا خیال کون رکھے گا اگر یہ مجھے طلاق دے دیتا ہے. اب دیکھیں ہماری جگہ کوئی ہوتا کہتا ہے میں تو اس پہ تھوکتی بھی نہیں. اچھا، ہم کو اتنے گئے گزرے ہیں، میرے تو بھائی کھلا لیں گے تو میرے تو باپ کھلا لے گا. یہاں وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے لگ پڑی کہ آپ بتائیں کہ اسلام میں کیوں نہیں حکم آیا اور اسلام کیا کہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو ابھی تک حکم نہیں دیا گیا تو میں کیا بتاؤں. کہتی ہیں کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی کفارہ کوئی کچھ. تو اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے ابھی حکم ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اللہ نے حکم نازل کر دیا. اور حضرت خولہ اس لحاظ سے کتنی خوش نصیب کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ان کی پریشانی کی وجہ سے اسلام کو ایک اور سہولت دے دی. سورت پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر بات کرتے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ
اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ یہ جو الفاظ ہے نا، تشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایت کرنا۔ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں نا، ہم اللہ سے کوئی بات کہتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس سے پیار آتا ہے ہم پہ۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اپنے مسئلوں کی، ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا رونا دھونا آگے پیچھے بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کو تو اپنے دکھ بتاتے ہیں، ہائے تمہیں کیا بتاؤں، میرے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا تو فلاں تو ڈھمکاں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باتیں نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ اللہ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی، اور آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے۔ کیوں اللہ کو پتہ ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تو پھر سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائکم ما ہن امہاتکم، اب حکم آ گیا کہ عرب کی یہ جو رسم ہے اس کو توڑ دو۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں، یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے۔ یقیناً وہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، یعنی کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ رجوع کریں، تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں، جو شخص غلام نہ پائے اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھنا ہے، اور یہ مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں۔ وہ مرد جو اظہار کرے گا وہ پھر 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ ہاں اگر کوئی شخص غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیات اتار چکے، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے۔ اب یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ کفارہ کیا ہے، کہ ایک دوسرے سے جسمانی تعلق قائم کرنے سے پہلے یا تو غلام آزاد کرو یا 2 مہینے کے روزے رکھو، اور اگر بغیر شرعی عذر کے روزے کو چھوڑا تو نئے سرے سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی 2 مہینے لگاتار روزے ہیں۔ اور تیسرا، اگر وہ نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف سا یعنی 1.25 کلو وہ آپ کا جو ہے وہ کھانے کے حساب سے پیسے ہیں۔ اب جب اتنی سخت شرائط رکھی گئیں تو کیوں رکھی گئیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں ہم یہ چیزیں روک دیں۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ چیز الحمدللہ ہے ہی نہیں۔ اس وقت عرب کے معاشرے میں یہ چیز ایسے تھی جیسے آج جاتے جاتے ہر دوسرے بندے کے منہ سے آپ سنتے ہیں گدھا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں یہ کہنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مائیں اپنی اولادوں کو کہہ رہی ہوتی ہے گدھے تو کھوتے تو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رسم کو جو ان میں عام تھی، ہر دوسرا بندہ اپنی بیوی کو ظہار کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اسی لیے کفارہ سخت رکھا کہ 3 مہینے 2 مہینے لگاتار کون روزے رکھ سکتا ہے، اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر عرب کا تو صحرا والا گرم ترین علاقہ، وہاں تو دن بھی اتنے لمبے لمبے، اور پھر اس کے بعد اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا، جو ایک دفعہ 60 کو کھانا دے گا نا تو دوبارہ سوچ سمجھ کے زبان کھولے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ میری حدود ہیں، تم ان پر عمل کرو۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا اور پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا، اور جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔
3 آدمی بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں چوتھا ہوں، اور نہ 5 آدمیوں کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں جہاں بھی وہ ہوں پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے وہ آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہم بند کمروں میں میٹنگ کریں، سرگوشیاں کریں یا سر عام بیٹھ کے بات کریں، اللہ ہر خبر سے واقف ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روک دیا گیا تھا، پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں؟ ہوا یہ تھا کہ مدینے میں یہودی اور منافقین ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ ہر کونے پر چوک پہ کھڑے ہو کر آپس میں سر جوڑ کر سرگوشیاں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بات کرتے تھے۔ تو اس بات کی جب خبر پہنچی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ چیز بری لگتی ہے، یہ تکلیف دیتی ہے کہ یہ آپس میں اتنی سرگوشیاں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چیز سے منع کیا کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ لیکن کچھ عرصے بعد پھر یہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، برائی ہوتی ہے نا جب دل میں، تو وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ ابھرتی ہے۔ جب انہوں نے دوبارہ شروع کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ یہ پھر بھی ایسا کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ یہ آپس میں کہتے ہیں ہاں جاؤ محمد کے پاس بیٹھو تو صحیح، سننے کی ضرورت نہیں ہے، توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور تیرے پاس جب آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے سلام نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم یا علیکہ، اور سام کہتے ہیں جب کہ عربی میں موت کو، تو وہ کہتے تھے السلام علیکم یا علیکہ کہ تم پر موت وارد ہو، یعنی کہ تم نعوذ باللہ مر جاؤ۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف ایک بات کہتے وعلیکم یا وعلیکہ۔ اما عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ اما عائشہ کو ایک دفعہ اتنی تکلیف ہوئی، کہتی ہے میرا دل کیا کہ میں جواب دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ ان کا اپنا عمل ہے، آپ اس کا جواب نہیں دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جب بھی کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو جواب میں صرف علیکہ کہو، یا کہو علیکہ ما قلتا کہ تم پر وہی ہو جو تم نے مجھے کہا، اس سے زیادہ جو ہے وہ اہل کتاب کو سلام کی اجازت نہیں۔ اور ہم یہ بات بہت دفعہ کر چکے کہ ہمارے معاشرے میں سلام کی کتنی بگڑی ہوئی حالتیں ہیں۔ یہ جو کہتے تھے نا السلام علیکم، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے، السلام علیکم، اور منہ کو بگاڑ کے السلام علیکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے سلام کہا گیا ہے یہ ویسے سلام نہیں کرتے۔ تو کبھی بھی جب اپنے بچوں کو سلام سکھائیں یا کسی اور سے بھی سلام کریں، بہت سے لوگوں کو آپ نے موبائل پہ بات کرتے سنا ہوگا تو فون اٹینڈ کرتے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ السلام علیکم نہیں کہنا، السلام علیکم پورا کہیں۔ یہ جو اس کی سین کی تشدید ہے نا، اس تشدید کو پورا السلا اور لام کا الف ان دونوں کو نہیں چھوڑنا، السلام علیکم، ٹھیک ہے۔ ہاں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ پورا سلام کرے السلام علیکم، لوگ پوچھتے ہیں اچھا لگتا ہے مدرسے پڑھ کے آئی ہو، اتنا پیارا سلام کر رہی ہو، تو ہمارے ہاں تو سلام پہ بھی مذاق ہی بناتے ہیں لوگ۔ تو ہم نے سلام کو عام بھی کرنا ہے اور صحیح سلام کو، یہ نہیں کہ آنٹی آ کے بیٹھی ہیں تو بچے کو کہیں بیٹا ماما کہہ رہی ہیں بیٹا آنٹی کو چھام کرو نا، دائیں ہاتھ سے کرو نا، نہیں کہیں السلام علیکم۔ آپ بیٹے کو شروع سے سکھائیں، بچی کو شروع سے سکھائیں بیٹا آنٹی کو سلام کرو، السلام علیکم کہو۔ ہم خود سیدھے نہیں کرتے تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائیں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے دل میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی ہے سزا کے طور پر جس میں یہ جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم پہ جو ہے وہ گناہ یا عذاب کیوں نہیں آتا۔ یہ ایسے ہی جیسے آج کے دور میں اگر ایک بندہ اس کے پاس سہولتیں ہیں، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس ہر آسائش ہے، وہ گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اور اگر کوئی اسے کہے نا دیکھو تم غلط کر رہے ہو، وہ کہتا ہے اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو پھر میرے پاس اتنا کچھ ہوتا، پھر اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہوتا۔ یہی سوچتی ان کی بھی، اللہ کہہ رہے ہیں جہنم میں ہم سزا دیں گے۔ اے ایمان والو تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم، زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں۔ مطلب دو بندے اگر آپس میں بیٹھ کے آہستہ بات کر رہے ہیں اس کی اجازت ہے، لیکن وہ غلط بات نہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے محفل میں ہو ہی نہیں، لیکن اگر محفل میں ہو تو آپس میں اگر کوئی بات کرنی ہے تو ایسی بات کرو جو بری نہ ہو، نیکی
نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب 3 آدمی ہوں تو 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، اور سرگوشی کرنا تو چلیں ہٹ کے ہے، یہاں ایک اور بات بھی کرتے ہیں۔ جب ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم سرگوشیاں تو بہت آگے کی چیز ہے، ہم بیٹھے ہیں، اب جیسے یہ ہیں تو آپ نے دیکھا اور آپ نے کوئی بات محسوس کی اور آپ اپنی سہیلی کو اشارہ کر کے کہتی ہیں دیکھو ذرا، یہ بھی اسی کے مترادف ہے جو ہم یہ آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں نا۔ ایک بندہ اٹھ کے بیٹھا، اس نے کچھ کیا، وہ ہلا یا اس نے کوئی ایسی بات کی، تیسرے بندے نے آنکھ سے اشارہ کیا، دیکھو نا ذرا کیا کہہ رہی، اور وہ منہ سے نہیں بولتے، آنکھوں کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اور میں محفل میں بیٹھتے ہیں تو محفل کا سب سے بڑا ادب یہ خاموش بیٹھا جائے، بولیں ضرورت کا بولیں، اور اگر کوئی اشارہ کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو دین کی کرنی ہے تو دین کی بات کرنی ہے تو کریں، ادروائز ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو ہم اشارے کریں، دیکھو نا ذرا کپڑے، دیکھو نا ذرا جوتے، اور ہمارے اشارے سے اگلا خوب سمجھ جاتا ہے ہم نے کس مد میں اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ اتنا تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے اشارے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا تو کیوں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، کیوں؟ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہیں جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے۔ دیکھیں، بری سرگوشی کی جائے گی نا کسی کے بارے میں، اسے تکلیف ہوگی۔ اگر آپ نے اشارہ کیا اور آپ کی ایک جس کے بارے میں کیا گیا اس نے دیکھ لیا اور اس نے نوٹ کر لیا، کتنی اذیت ہوتی ہے، اس کو برا لگ جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں بے شک نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دیا کرو۔ جب بیٹھے ہو اور دیکھو کہ 2-4 بندے اور آ گئے تو جیسے آپ لوگ کرتے ہیں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی بڑی آنٹی آتی ہیں تو فوراً ایک بندہ اپنی چیئر پیش کر دیتا ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ آ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ ضعیف ہے یا اس نے جہاں بیٹھنا ہے وہ جگہ اس کے لیے کمفرٹیبل نہیں اور آپ اپنی جگہ دے دیں، یہ بہت اچھی چیز۔ اگر تم کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور علم دیے گئے درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خبردار ہے۔ آپ دیکھیں اسلام نے ہر ایک حکم صاف کر دیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ 27 پاروں میں بہت کچھ ایسا پڑھ لیا جو ہماری ذاتی زندگی سے متعلق تھا، چاہے وہ ہمارے جسم کے بارے میں تھا، ہمارے گھر کے بارے میں تھا، ہمارے خاندان کے بارے میں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری دوستیاں بھی چھانٹی، ہمارے رشتے بھی چھانٹے، ہماری زندگی، ہمارے کردار کی برائیاں نکالی، ہمارے اخلاق کی برائیاں نکالی۔ کیوں؟ ایک چیز نرم لہجے میں بات کرنا اور سر جھکا کے چلنا اور دھیمی چال چلنا، ایک ایک چیز کاؤنٹ کی گئی۔ آج بات اب چونکہ اینڈ ہے نا، تو اینڈ پہ اب وہ باتیں جو اجتماعی ہیں، مجلس میں بیٹھو خسر پھسر نہیں کرنی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہیں قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، وہ آپس میں بیٹھ کے اپنے خاندان کے جوڑے ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے خاندان کی شادیاں اور جھگڑے۔ آپ جب، اور مزے کی بات، ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پھر قرآن کی ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ ایون کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آنے والا سلام بھی نہ کرے، آئیں چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ بعد میں سلام کریں۔ اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کا یہ ادب ہے کہ اس وقت چپ رہا جائے۔ ضروری ہے اشارہ کر کے اگلے بندے کو چپ کروا لیں، آپ بولیں نہیں درمیان میں، یہ قرآن کا ادب ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر میں قرآن جو ہے وہ کام کرتے ہوئے قرآن نہیں سن سکتی۔ اس سے کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بے ادبی ہوگی تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ آپ قرآن پاک کسی بھی اسکالر کو لگا کے سن سکتی ہیں۔ یہاں جو ہے نا وہ محفل کی بات ہو رہی ہے کہ جب محفل میں بیٹھیں گے آپ کے ایک دفعہ کے شور سے 6 بندے ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی ایک حرکت کی وجہ سے کتنے لوگ ڈسٹریکٹ ہوں گے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اے مسلمانوں، جب تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے
کرتے ہو سب سے اللہ باخبر ہے۔ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کوشش ہوتی تھی نا کہ اکیلے میں اللہ کے نبی سے بات کریں، اکیلے میں وقت گزاریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے چونکہ نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ایک بندے کی اپنا پرائیویسی بھی ہوتی ہے، تو جب کبھی منافقین کیا کرتے تھے، جان بوجھ کے تکلیف دینے کے لیے نا بار بار بلاتے، بار بار بات کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں حقیقی ضرورت ہوگی نا تو پھر تم ذرا سرگوشی سے پہلے خرچہ بھی کرو۔ اور واحد صحابی تھے حضرت علی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی سے پہلے انہوں نے صدقہ کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ وہ واحد صحابی تھے، لیکن یہ حکم پھر فوراً منسوخ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا، کیونکہ منافقین نے تو خرچہ کرنا نہیں تھا، ایمان والے تو پھر بھی کرتے رہتے اور ایمان والوں نے کرنا تھا، لہٰذا اس حکم کو منسوخ کیا گیا اور اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کیا، اب بس تم نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی، جن پر اللہ غضبناک ہو چکا؟ یعنی کہ یہود کی بات ہو رہی ہے کہ یہود پہ پہلے کتنے جو ہے وہ اللہ نے عذاب بھیجے اور تم پھر بھی ان سے دوستیاں کرتے ہو۔ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں اور نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی یہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے۔ جھوٹے بندے کے پاس ایک ہی چیز بچتی ہے ہر بات پہ، کیا سمجھاؤں تمہیں، قسم سے میں سچی ہوں۔ اپنے آپ کیونکہ سچے ہوتے نہیں نا تو سچائی پھر منہ سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ وہ بھی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو وہ جھوٹے ہیں، ان پر غلبہ شیطان نے حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ رک کے سوچیں، اللہ کہہ رہا ہے شیطان نے ان پر غلبہ کر دیا اور اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ اگر ہم اللہ کے ذکر کو بھولے بیٹھے ہیں، اگر کبھی آپ کو لگے کہ میں اللہ کے ذکر سے دور ہو گئی ہوں تو اس آیت کو یاد کریے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان جب کسی پہ غلبہ حاصل کرے گا وہ اللہ کے ذکر کو بھلا دے گا، اور اگر ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر بھولا ہوا ہے نا تو اس کا مطلب ہے شیطان کا غلبہ ہے۔ شیطان جب اپنا زور چلا دیتا ہے اور پھر بندے کا دل نہیں کرتا قرآن میں، اس کا دل نہیں کرتا وہ اسلام پہ چلے، یہ شیطانی لشکر ہیں، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومن اس سے محبت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہ کرے، چاہے وہ اس کا اپنا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ہم پڑھ چکے حضرت ابراہیم کو اپنے والد سے ویسی محبت نہیں تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ اسلام کے مخالف تھے۔ محبت کا معیار الحب للہ والبغض للہ، محبت ہوگی اللہ کی وجہ سے، بغض ہوگا اللہ کی وجہ سے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ مثالیں ہم نے پڑھی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہلاک کیا گیا، لوط کی بیوی کو ہلاک کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے والد ہلاک ہوئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایمان نہ لا سکے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے ایسے ہیں، انہیں جہاں پر اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں پھر اپنے رشتے بھی عزیز نہیں رہتے، اور آج ہم اپنے رشتوں کو راضی کرنے کے چکروں میں اپنے اللہ کو راضی ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم ہر وہ حکم جس کو اللہ نے منع کیا ہم اس لیے کر لیتے ہیں، کیا کریں، پھر برادری کا مسئلہ ہے نا، پھر میں برادری سے کٹ کے کیسے رہیں گے، پھر خاندان سے کٹ کے بھی تو نہیں نہ رہ سکتے، اور بہن بھائی سے دور کیسے ہم رہیں گے، پھر بہن بھائی نہ ہوں تو پھر مشکل وقت آئے گی تو ساتھ کون دے گا، پھر میرا سہارا کون بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک
زندگی کا معیار رکھو، میرے حکم کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا، رشتہ جو بھی ہو، ماں باپ بہن بھائی جو بھی ہوں، عزیز اللہ اور اس کا رسول ہو اور اس کا حکم ہو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ ہی کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ نے، جب آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا سیرت کا آپ لوگوں نے پڑھا یا نہیں، لیکن جب آپ سیرت پڑھتے ہیں، سیرت میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو بھائی بھائی کے خلاف تلوار اٹھاتا تھا، بیٹا باپ کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، اولادیں بھتیجے چچاؤں کے خلاف، بھانجے ماموں کے خلاف۔ اور یہ تلوار کیوں اٹھائی جاتی تھی؟ تاکہ اللہ کے نام کا کلمہ بلند ہو۔ آپ اور میں آج تو ہم اس دور میں ہے ہی نہیں کہ ہمیں اسلام کے لیے خدا نخواستہ اپنے کسی رشتے کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے، اور ہمیں اٹھانی پڑے تو ہم کہیں گے چھوڑو، ایمان جاتا ہے تو جائے، رشتہ نہ جائے۔ تو یہ تو ایسے تھے جنہوں نے رشتوں کو چھوڑ دیا، بہت پیچھے کر دیا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ کہ انہیں یقین تھا کہ آخرت میں جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ ہمیں یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم مثالیں دیکھیں تو ہماری زندگی میں اتنی مثالیں ہیں۔ ہم نے پچھلے پارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی پیدائش کو، کیسے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ ایک بچے کو پیدا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس ساری بات کو ایک مثال سے سمجھیں، اگر ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے، اب سوچیں، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہی ہوں، حقیقت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے ارد گرد سے نہیں سمجھتے نا تو ہمیں بات صحیح سمجھ نہیں آتی۔ فرض کریں ایک عورت کو حمل ہو گیا، اب اس کے رحم میں، اس کی بچہ دانی میں 2 ٹوئنز بچے ہیں، چاہے وہ 2 بھائی کر لیں، چاہے وہ بہن بھائی کر لیں، چاہے وہ 2 بہنیں کر لیں، وہ 2 ٹوئنز بچے ہیں، اندر ان کے لیے زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اندر سانس چل رہی ہے، ان کا دل اندر دھڑک رہا ہے، ان کو اندر خوراک مل رہی ہے، ان کو اندر سکون مل رہا ہے، کوئی شور شرابہ نہیں، خوراک وقت پہ مل رہی ہے، سب کچھ ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی دنیا وہی ہے، انہیں وہی اچھا لگتا ہے، انہیں باہر کی دنیا کا کوئی پتہ نہیں، وہ اسی اندر کی زندگی میں کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اسی زندگی میں ایک وقت گزارا 9 مہینے، اور وہ انہوں نے ایک بھائی نے اپنے بھائی کو ہنستا ہوا بھی دیکھا، ہلتا ہوا بھی دیکھا، خوش دیکھا، خوراک مل رہی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں نا، انوملی سکینز جو ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ بچوں کی اسمائل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھے ہوں اپنے بچوں کے سکین تو اس میں چیزیں ساری کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ان کی زندگی آپس میں ہی ہے، انہیں لگتا ہے کہ میں اور میرا بھائی اور یہ دنیا، میری ماں کا پیٹ، سب کچھ یہی ہے، اور وہ اس سے نکلنا نہیں چاہیں گے۔ جب اس نے اس سے نکلنا پڑتا ہے، فرض کریں پہلے بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم آیا، اس کی ڈیلیوری کے وقت اس بچے کو بھی تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بھائی کو بھی تکلیف ہوگی کہ یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پہلا بچہ ڈیلیور ہو گیا تو جو پیچھے بچہ وہ روتا ہی ہوگا نا، وہ کہتا اس کے ذہن میں ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، کیونکہ میری زندگی سے چلا گیا، کتنا اچھا تھا، ماں کے پیٹ میں خوراک مل رہی تھی، ماں کے پیٹ میں سکون تھا، مرضی سے سوتے تھے، نہ کوئی ڈسٹربنس نہ کچھ۔ لیکن اب وہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے، پیچھے خاموشی اور سکون تھا اور بھائی کی محبت تھی، لیکن اسے اگلی خوشیوں کا نہیں پتا تھا کہ وہ پیدا ہوتا جائے گا تو ماں کی گود ملے گی، باپ کا پیار ملے گا، رشتے، ماموں پھپھیاں چاچے نانی دادی، کتنے رشتے ہیں نا دنیا میں۔ اچھا، ماں کے پیٹ میں تھا تو اسے ایک جو ہے نا وہ نالی کے ذریعے خوراک دی جا رہی تھی، باہر آتا ہے تو میٹھے دودھ کا ذائقہ پیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ اور چیزیں کھانے لگتا ہے، دنیا کی عیاشیوں میں وہ آتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے اچھا پچھلی زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی، اصل زندگی تو یہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے والا سمجھ رہے صحیح زندگی یہی تھی جو ماں کے پیٹ میں، کیوں؟ کیونکہ اس نے اگلی نہیں دیکھی۔ اب جس نے اگلی دیکھ لی وہ کہتا ہے پچھلی بھول گیا، وہ اس پچھلے 9 مہینے کو فوراً بھول جاتا ہے، اسے اگلی اچھی لگتی ہے۔ پھر بچہ اگلی زندگی میں بڑا ہو کے اتنا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم مٹی سے بنا ہے نا، ہم نے مٹی کی خواہش کی، کیوں آیا؟ من بکلہا و کثائہا و فومہا و عدسہا و بصالہا۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم بالکل صبر نہیں کر
سکیں گے ایک طرح کے کھانے پہ، ہمیں تو پیاز بھی چاہیے اور ککڑی بھی چاہیے اور اناج بھی چاہیے۔ جب مٹی کا انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور وہ 60-70 سال کی زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے، اسے اس دنیا سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ اسے لگتا ہے آگے کچھ نہیں ہے۔ مثال وہ پیچھے چلے جائے پیٹ والی، اسے لگتا ہے اس سے آگے کچھ بھی نہیں، زندگی تو یہ ہے، میں نے کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، اور میرے لیے یہاں سارے رشتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اسے وہ جس طرح پچھلی وہ بھول گیا تھا، وہ اس زندگی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اگلی بھول جاتا ہے۔ حالانکہ اگلی زندگی میں اس زندگی سے زیادہ آسائشیں ہیں۔ اللہ کیوں بار بار ہمیں جنت کے تذکرے دیتا ہے؟ 2 باغ، 2 کھجوروں کے محل، 2 درخت، 2 پانی کی نہریں، 2 چشمے، اللہ تعالیٰ بار بار مثالیں دے رہا ہے۔ دیکھو ایسی چیزیں ہوں گی جو پیچھے نہیں تھیں، اور مثال ادھر سے اس لیے سمجھ آئے گی کہ آپ اور میں اس وقت سے گزر چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بچے کی سوچ کیا تھی اور اب ہماری سوچ کیا ہے کہ اب ہمیں لگتا ہے آگے نہیں جانا، لیکن حقیقت میں آگے کے رشتے دائمی۔ یہاں تو پھوپھیاں مامے چاچے پھر ناراض ہو جاتے ہیں، وہاں تو پھر کوئی رشتہ ناراض بھی نہیں ہوگا۔ یہاں کی نعمتیں تو پھر ختم ہو جاتی ہیں، کبھی نوکری لگتی ہے اور کبھی کاروبار چمکتا ہے اور کبھی زوال آتا ہے، وہاں تو دائمی اور ابدی خوشیاں۔ اور ہمارا حال اس بچے والا جسے یہ لگتا ہے کہ ماں کا پیٹ ہی کافی، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ یہ دنیا بھرے گی، اور ہم حدیث پڑھ چکے کہ ایک بندے کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھرے گی، انسان کی بس میں نہیں ہے۔ تو جب ہم مثال سے سمجھتے ہیں نا، ہمارے لیے زندگی یہی لگتی ہے۔ جب ہم جائیں گے نا اللہ کے پاس، تو جیسے اس بچے نے آنکھ کھولی اور اسے پتہ لگا اچھا رشتوں پہ رشتے، اچھا پھر ہم جب دنیا میں آئے تو ہمیں پتہ لگا کہ دنیا میں تو بہت کچھ تھا، دنیا میں تو اتنی آسائشیں تھیں اور اتنی سہولتیں تھیں، تو ہم دنیا کے ان عارضی رشتوں میں کھو کے ان ابدی رشتوں کو بھول گئے۔ اب آپ امیجن کریں کہ جب ہماری آنکھ اس دنیا میں کھلے گی، تو جیسے ماں کے پیٹ کے بعد اس دنیا میں بچے کے لیے دنیا نہیں تھی نا، بچے کو لگتا ہے کہ اب سمجھ آئی ہے دنیا کیا، اچھا جب زبان پہ چسکے لگے، جب ذرا سوچے امیجن کریں نا، چاٹ کھاتے ہوئے منہ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اور آم کا رس پیتے ہوئے کیسا ہوتا ہے، اور انگور کا جو ہے وہ کھاتے ہوئے دانہ، ہمارے انگور کے گچھے کھاتے ہوئے ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ جب ہم پہنچیں گے اس دنیا میں، ہم کہیں گے دنیا کی تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب دنیا کی میں آئے گا نا، اللہ کے پاس آخرت میں جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو دنیا میں عیاشی کی زندگی گزار کے گیا، دنیا میں انتہائی امارت کی زندگی گزار کے گیا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ ذرا اس کو نا جنت کی ایک سیر کراؤ۔ وہ جنت دیکھ کر آئے گا، چکر لگوایا جائے گا جنت کا، اور وہ کہے گا، اللہ سے پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں زندگی کیسی گزاری؟ وہ کہے گا میں نے تو دنیا میں نعمت ہی کوئی نہیں دیکھی، یہ تھی دنیا، وہ یہ تھی آخرت، وہاں جا کے حیران ہوں گے۔ اسی طرح ایک مومن کو جس نے پرمشقت زندگی گزاری ہوگی، جس نے دنیا میں آزمائشوں پہ آزمائشیں گزاری ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ نا ذرا جبرائیل اس کو جہنم کا ایک چکر دلوا کے لاؤ، دکھاؤ اس کو جہنم کیا ہے، اور وہ جہنم دیکھ کے کہے گا دنیا میں تو کوئی تکلیف آئی نہیں۔ اور جنت، جب اس کو جنت کا چکر لگوایا جائے گا، وہ کہے گا اتنی نعمتوں کے سامنے دنیا کی مشقت کچھ بھی نہیں۔ ماں کیوں 9 مہینے تکلیف برداشت کرتی ہے، درد ذہ سہتی ہے، بعد میں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی، وہ درد سارا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہوگا ہمارا جب ہم آخرت میں جائیں گے نا، اور ہم اپنے جنت کے گھر کو دیکھیں گے، اور جب ہم جیسے ہی جنت کو دیکھیں گے ہمیں پتہ لگے گا اچھا پچھلی دنیا میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا وہ جو میں 1 دن یا آدھا دن، ہم پچھلی صورت میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب مومن سے پوچھا جائے گا کتنا ٹائم رہے، وہ کہے گا 1 دن یا آدھا دن۔ 1 دن یا آدھا دن کے لیے ہم نے مشقت برداشت کی، اور اتنی، وہ بندہ بھول جائے گا مشقت تھی، بندہ کہے گا اچھا یہی تو زندگی ہے، یہی تو مزہ ہے زندگی کا۔ وہاں جا کے ہمیں سمجھ آئے گی۔ اگر آج یہ مثالیں دینے کا مقصد اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے ذہنوں کو کھولے۔ اللہ کیوں کہتا ہے افلا یتذکرون، افلا یتدبرون، تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے ارد گرد تمہاری پیٹ سے نکل رہا ہے بچہ، اور اسے دیکھتے ہی تم چومتے چاٹتے ہو، تو سوچو کہ یہاں سے اگر اگلی دنیا میں جانا ہو تو وہ سفر کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن صرف دماغ کی وہ حصے کھولنے کے لیے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ آپ اور میں فانی دنیا میں ہیں اور عارضی ہے۔ دیکھیں اس بچے کا قیام ماں کے پیٹ میں 9 ماہ ہے، ہم چلیں زیادہ نہیں تو 80-90 سال جی لیں گے، 80-90 سال سے اوپر تو کوئی نہیں جاتا نا، کوئی 100 سال زندگی جیے گا، 80-90 سے اوپر تو ویسے ہی زندگی میں کہتی ہوں وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی عقل اور نہ سمجھ اور نہ کسی بات کا ہوش۔ تو جب ہم زندگی گزار کے آگے جائیں گے، ہمیں اگر یہ چیزیں پتہ ہوگی تو ہم
اس حساب سے تیاری کریں گے کہ ہاں آگے کے رشتے اچھے ہیں، آگے کی زندگی دائمی ہے، ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی اور اللہ ہمیں یہ کوششیں کرنے والا بنائے۔ آگے سورہ حشر شروع ہو رہی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا حالات بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اور یہاں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا، اور یہ رعب ڈالا گیا تھا مسلمانوں کا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کا مقدور نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مدینے کے ارد گرد یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدے کے بعد اللہ کے نبی کے پیچھے سازشیں تیار کرنے لگ پڑے، اور جو مکہ کے مشرکین مکہ تھے نا، ان سے بھی انہوں نے رابطے تیز کر دیے کہ ایسا ہو کہ ہم نبی کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش تیار کریں۔ ہوا یہ کہ ایک موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، جو ہے نا بنو نذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہاڑی کے اوپر سے ایک پتھر پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے سازش تیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بروقت اطلاع دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے، یعنی ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی، اور جب لشکر کشی کی اور انہیں ان کے قلعوں میں محصور کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس محصور کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا اتنا رعب ڈالا کہ وہ معاہدے پہ راضی ہو گئے، اور انہوں نے معاہدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اس علاقے کو چھوڑ دیں گے۔ انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں دنیا میں بھی سزا دے دیتا، لیکن ان کے لیے آخرت میں سزا کافی ہے، ان کی یہ جلا وطنی کافی ہے کہ وہ اپنی زمینیں اور مکان اور گھر اور آسائشیں چھوڑ کر آپ کے پاس سے چلے گئے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا۔ یہ اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا، اس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ ہی اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے لشکر کشی نہیں کی، تم نے ان کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کا مال تمہیں عطا کر دیا بغیر جنگ کے، اور بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے، اور اس کے رسول کا اور قرابت والوں کا اور یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں ہی یہ مال گردش نہ کرتا رہے، بلکہ تمہیں جو کچھ رسول دیں وہ تم لے لو، اور جس سے روک لیے جاؤ اور جس سے روکے تم رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو مالدار ہے اگر اس کے ہاتھ میں مال جائے گا تو وہ تو پہلے ہی امیر ہے، اس کو اس مال کی کیا ضرورت۔ مالدار سے مال لے کر غریب کو دینا یہ اسلام کی سوچ ہے۔ کیوں ہوتا ہے کہ پورے سال کے بعد زکوٰۃ نکالیں تاکہ غریبوں کو ملیں، صدقات دیں تاکہ غریبوں کے پاس مال جائے، فطرانہ دیں غریبوں کے پاس مال جائے۔ آپ اور میں جو بھی نیکی، جب ہم نے یہ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا یہ فدیہ ہے، اس کا یہ فدیہ، اور فدیے میں کیا کرو، اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اتنے مسکینوں کو
کھانا کھلاؤ، تو یہ جو کھانا کھلانا ہے یہ مال خرچ کرنا ہی ہے۔ اللہ ہمارے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے دل سے مال کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ کم ہے جب مالدار اسے پیسہ دے گا تو دو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت آئے گی۔ قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دلوں میں محبتیں تحفے تحائف سے بڑھتی ہیں، اسی لیے تو اسلام تحفے تحائف کو پسند کرتا ہے تاکہ دل ایک دوسرے سے ملے رہیں۔ کیوں آپ کی سہیلی جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہے آپ اس کے لیے بہت اچھا تحفہ لیتی ہیں، اور پھر اوپر سے اس کو سجا کے اوپر سے کارڈ اور شیٹ اور پھر اچھے پین سے لکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مال کو گھماؤ، مال 2-4 لوگوں کے پاس رہے گا نا صرف 2-4 سکھی رہیں گے، اور مال آگے پیچھے سب کے پاس جائے گا تو پھر مال کا فائدہ یہ ہوگا کہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے مال جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی یعنی انصار۔ اس آیت میں نا اللہ تعالیٰ انصار کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے گھر کوئی بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں ہے رہنے کو، مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دیں۔ ہم تو رہنے کی جگہ چھوڑ ہم کہیں گے دیکھو ہمیں تم پہ اعتبار ہی نہیں، جاؤ جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ، ٹھیک ہے مجھے تو اجازت نہیں۔ انصار کے کتنے دل تھے کہ جب مسلمان آئے ہجرت کر کے انہوں نے اپنے گھر پیش کر دیے۔ ایون کہ آتا ہے کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی بیوی کو پیش کر دیا، انہوں نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، دونوں میں سے آپ میرے مہاجر صحابی کے لیے ان کو جو پسند ہو میں اس بیوی کو طلاق دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے تو اس حد تک اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے ہجرت کر کے آنے والوں سے یہ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ ہی کامیاب ہو گیا۔ اگر ایک بندہ ہمیشہ سیلفش رہے، میرے پاس آئے اور جو آئے بس میرے پاس ہی رہے، میرے علاوہ تو کسی کے پاس نہ جائے، اور میں کرتا رہے، صرف ہرس اور بخل۔ ہرس کیا ہوتی ہے؟ آپ کا دل کرے کہ سارا کچھ آپ کے پاس رہے، جو اچھی چیز آپ دیکھیں آپ کا دل کرتا ہے یہ میرے پاس ہی رہے، اور بخل ہے کہ پھر اپنے پاس رکھی ہوئی چیز کسی کو دینے کو دل نہ کرے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کی فریجوں میں کھانے خراب ہو جاتے ہیں اور وہ باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ کسی غریب کے منہ میں نہیں ڈالتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کپڑے وہ 6 یا 8 جوڑے نکال کے اور اس سے 10-20 چاہے حد 50 کی وہ ٹوکری لے لیں گے، لیکن وہ کسی غریب کو نہیں دیں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ جو پرانے کپڑے دے کے برتن لیے جاتے ہیں یہ کس سوچ سے لیے جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں ایک پرانا جوڑا نا، اور وہ جو کپڑے لینے والے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے لیتے ہیں، کوئی رف سوٹ وہ نہیں لیتے، وہ صحیح سوٹ لیتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایک نیا جوڑا جو پرانا ہو گیا استعمال کر کے، اور لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں وہ بھی پھٹا نہیں ہے، بے شک آپ نے اس کو نہیں پہننا، اگر آپ کسی ایسے غریب بندے کو دے دیں گے نا جس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، وہ شاید کتنے مہینے اس کو چلاتا رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 6 جوڑے دے کر اور 50 روپے کی ٹوکری لے لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے بتائیں کہ مال کا صحیح استعمال کیا ہے۔ اگر کوئی چیز ہے نا آپ کے کام کی نہیں، کسی سے پوچھ لیں کہ دیکھو آپ کے میرے پاس یہ چیز ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں آپ کو دے دوں، آپ اس چیز کو ضائع نہ کریں۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے کام کی نہیں ہے وہ اگلا بندہ کتنے مہینے اور کتنے سال چلا لے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے برتن ہم نئے ڈنر سیٹ لے لیتے ہیں اور پرانے نکال کے عورتیں ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہیں۔ آپ کسی ایسے غریب کو دے دینا وہ برتن جن کے گھروں میں پلیٹ بھی نہیں ہے، جن کے گھروں میں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ایک برتن اور لے سکیں۔ ہم اس سوچ کے ساتھ نہیں کون لے گا، چھوڑو خیر ہے، مجھے شرم آتی ہے کسی کو 2 پلیٹیں دیتے ہوئے۔ آپ دے دیں کوئی بات نہیں، آپ کے پاس جو ہے فالتو آپ دے دیں، اس سوچ کے ساتھ دیں کہ اگر کوئی استعمال کرے گا تو اللہ آپ کو اجر دیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں اور وہ جو یہ کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر وہ اپنے بھائیوں سے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، اور یہ اتنی پیاری آیت ہے کہ جس صحابی نے کہا تھا نا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں اور میں ایک بیوی کو پیش کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس چیز میں ان کی اس بات کی وجہ سے
کہ دیکھو انہوں نے کتنی بڑی آفر دے دی، ان کو دعا دو. اور دعا کیوں دو؟ کیونکہ انہوں نے اتنی خوش دلی کا مظاہرہ کیا. عربی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم شخ سے بچو، کیونکہ اسی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے ہیں. اب شخ کیا ہے کہ آپ نے نا اپنے ہی لیے سوچنا، بس یہی سوچنا کہ میرے علاوہ، وہ کیا کہتے ہیں ہماری طرف بخیل، جو بندہ بخیل ہوتا ہے نا وہ نہیں چاہتا کسی کا بھلا ہو، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جو ہو میرے پاس ہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان اور شکر ایک نفس میں یا ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو دل میں ایمان ہوگا اور یا دل میں بخل ہوگا. تو اللہ تعالی ہمیں بخل سے بچا کر ایمان والا کرے، ہمارے دلوں میں اتنی محبت پیدا کرے، ہمارا دل کرے دوسروں پر لگانے کو، اور ہم کھلے دل سے لگائیں. اور ہمیشہ جب کسی کے لیے لگائیں یہ سوچ کے لگائیں کہ آپ دیں گی نا کسی کو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اور زیادہ دے گا. اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور ضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم بھی کبھی بھی کسی کی بات نہ سنیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور تمہیں گھروں سے نکالا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لیکن یہ ان کی زبانی باتیں ہیں، انہوں نے ایسا کرنا کوئی نہیں. اور اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ بھاگ کر کھڑے ہو جائیں گے اور پھر مدد نہ کیے جائیں گے. مطلب یہ کہ یہود، ان کے جو منافقین تھے نا ان کی سوچ یہی تھی، وہ وعدے کرتے تھے یہود سے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے جنگ کی ہم تمہارے ہی ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے یہ کبھی نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ کیونکہ دل، منہ سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں نفاق تھا اور ڈرپوک تھے. منافق ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی بات کر دی اور میری پکڑ ہو جانی ہے، تو وہ ڈرپوک تھے اور وہ مقابلے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے. تو اے مسلمانوں یقین مانو تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے سمجھ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کا دل غافل ہے، اور ان کے دل کی غفلت انہیں ایمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتی. ان کا دل نہیں مانتا. یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس ہی میں بہت سخت ہے. گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں. یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان منافقین کے دلوں کا حال یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں. اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں. اس آیت کو یاد کر لیں تو بہت اچھا. زندگی میں کتنی جگہوں پر یہ کام آئے گی. آیت نمبر ہے 16 سورہ الحشر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو کہتا ہے کفر کر، یہ گناہ کر، اور جب وہ کفر کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے میں بری ہوں. نہ کرتے نا، تم نہ کرتی نا گناہ، میں نے تو آفر دی تھی، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا ہاں تم ہی کرو، میں نے تو صرف سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ کرو. اور کیا کہے گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ وہ شیطان کہہ رہا ہے جو کہتا تھا کہ میں تو جھٹکے جو ہے وہ میں تو آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے آ کے تیری جو ہے وہ بندوں کو گمراہ کروں گا. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی بہک جاتا ہے، کوئی کفر کر لیتا ہے اور شیطان کہتا ہے یہ تم نے اپنی مرضی سے کیا، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر 100 بندے ہیں اور 100 کو آفر دی جائے غلط کام کی، تو غلط کام وہی کرے گا نا جس کا دل کرے گا، نہیں تو جس کا ایمان صحیح ہوگا وہ نہیں کرے گا. اکثر آپ یورپین کنٹریز میں سنتے ہیں نا، وہ لوگ پرینک کرتے ہیں مسلمانوں سے. وہ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو آفر دیتے ہیں اتنے ڈالر لے لو روزہ توڑ دو، اتنے ڈالر لے لو روزہ چھوڑ دو، اور اتنے آئی فون لے لو تو روزہ چھوڑ دو. جو حقیقی مسلمان ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. جو جس کا ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اس کا سودا نہیں کرے گا اپنے ایمان کا. تو اللہ تعالی ہمیں
اس چیز کو سمجھنے والا بنائے۔ بس ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ کیا، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اب سوچیں ذرا کیا ذخیرہ کیا ہے؟ آپ اور میں ذرا اپنا سوچتے ہیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ کیا؟ آپ کا اور میرا وہاں کے لیے ڈپازٹ کیا ہے؟ سوچیں ذرا، میرے پاس کیا ہے آخرت کے لیے، میں آخرت کے لیے کیا جمع کر رہی ہوں۔ آپ دیکھیں نا، اس دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کے لیے پلاٹ لیتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی ضرورتیں مار کے بچوں کے لیے چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، چاہے وہ 2.5 مرلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ اور میں یہ آج سوچیں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا سیونگ کی۔ ہمارے پاس آخرت کے لیے کوئی پلاٹ ہے؟ ہم نے کسی پلاٹ کی کوئی قسط جمع کرائی ہے آخرت کے لیے؟ ہم نے آخرت کی تیاری کتنی کی ہے اور کس حساب سے کی ہے؟ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو، اگر تم اللہ کو بھولو گے تو پھر تم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرو گے، اور جب اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرو گے تو تم غافل ہو جاؤ گے اپنی ذات سے۔ آپ دیکھیں نا، آپ اور میں خود کو جہنم سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں نا۔ اگر ہم کس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو جہنم کی آگ سے دور رکھیں؟ ہم کیوں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیوں نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے اور روز آ کے یہاں بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت تک لے کر جائے۔ لیکن اگر ہم یہی چیز بھول جائیں، اگر ہم اپنی آخرت ہی بھول جائیں گے، تو پھر ہم اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اہل نار یعنی آگ والے اور اہل جہنم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ آپ دیکھیں، محنت تو جہنم والے بھی کر رہے ہیں اور محنت جنت والے بھی کر رہے ہیں۔ کیسے کہ زندگی سب نے گزاری۔ ایک بندہ جو 40 سال 50 سال کی زندگی گزارتا ہے اور وہ زندگی اسلام کے مطابق گزارتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص جو 40-50 سال کی زندگی گزارتا ہے اور وہ اس میں چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ڈاکے بھی ڈالتا ہے، کیا وہ پلاننگ نہیں کرتا ہوگا؟ آپ دیکھیں، چور کو چوری کرنے کے لیے کتنی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں چوری کریں جہاں سارے سو رہے ہوں، جب اس گھر کے مرد پاس نہ ہوں، جب عورتیں اکیلی ہوں۔ اچھا، وہ اس گھر میں چوری کرتے ہیں جس میں پیسہ ہو، جس میں مال زیادہ ہو۔ اگر بینک لوٹنا ہے تو وہ نوٹ کریں گے پیسے والی گاڑی کب آتی ہے، گاڑی کب جاتی ہے، کہاں سے پیسے لوٹنے ہیں، کیسے لوگوں کی آنکھوں سے بچنا ہے، کہاں سے پسٹل خریدنا ہے، ضرورت پڑی تو کس کو قتل کرنا ہے۔ یہ ساری پلاننگ تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ تھک دونوں لوگ رہے ہیں۔ ایک بندہ جو گناہ کے لیے تھکتا ہے اس کی تھکن میں، اور ایک بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے تھکتا ہے اس کی تھکن میں فرق ہے۔ وہ تھک دونوں رہے ہیں۔ ایک بندہ جو آنکھیں اٹھا کر کسی کی طرف نہیں دیکھتا، صرف اس لیے اللہ نے کہا اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اور وہ اس کام سے بچنے کے لیے سوچتا ہے کہ میں ایسا کوئی بے حیائی والا کام دیکھوں نہیں۔ وہ اس بات کے لیے محنت کرتا ہے کہ وہ بازار والی ایسی رش والی جگہ پر نہ جائے جہاں عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، وہ ایسی کاموں سے بچتا ہے جہاں بے حیائی ہو۔ دوسری طرف ایک بندہ اگر اس نے زنا بھی کرنا ہے، چاہے اس نے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے کرنا ہے، تو وہ وقت ڈھونڈے گا جب سارے سو جائیں۔ اچھا، سارے سو جائیں تو میرے کمرے کا میں لاک لگا لوں، اچھا میں کنڈی لگا لوں، پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے میں نے کیا کیا، اب پھر میں لائٹ بھی آف کر لوں اور پھر میں اپنا کمبل بھی منہ پہ کر لوں۔ تو گناہ جیسا بھی ہو، محنت گناہ کرنے والا بھی کرتا ہے اور محنت گناہ سے بچنے والا بھی کرتا ہے۔ اب ہم پہ یہ کہ ہم کس طرف کی محنت کریں گے، ہم نے ڈیسائیڈ خود کرنا کہ ہم کس طرف کی محنت کریں گے، پھر اس حساب سے ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ خوف الہی سے پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، اور وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ اللہ کہہ رہے ہیں پہاڑ پہ گرتا قرآن تو پہاڑ اللہ کی ہیبت اور اس کے ڈر سے ٹوٹ جاتا، اور تم 28 پارے پڑھ آئی ہو، اور اگر تمہارا دل نہیں نہ ٹوٹا، اللہ کی ہیبت سے نہیں ڈرا اور ابھی بھی شک نہیں ہوا، تو پھر کیا فائدہ؟
سوال ہے نا، آپ اور میں اپنے ذات سے سوال کریں، یہی قرآن کے 28 پارے پہاڑ پہ گرے ہوتے پہاڑ ٹوٹ جاتا، آپ کے اور میرے دل پہ لگے ہیں یہ 28 پارے۔ اگر ابھی بھی ہمارا دل نہ بدلے، اللہ کی ہیبت سے دل نہ ڈرے، اچھائیوں کا اثر قبول نہ کرے، تو پھر ہمارے لیے شرمندگی۔ وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت پاک اور سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ اگر میں اس کی عربی پڑھوں نا تو زیادہ اچھا ہے۔ سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور آپ کوشش کریں ان کو یاد کریں اور انہیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا اور وہ وجود بخشنے والا اور صورتیں بنانے والا ہے، اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ وہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی اتنے نام بتا دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سارے ناموں کو کبھی انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ لوگوں کے اس مدرسے میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ درس ہوئے تو ہم اسماء حسنہ کا بھی درس کریں گے کہ ہر دفعہ ایک نام، اللہ کے ناموں سے محبت کا اظہار، اور اللہ کے ناموں کو جب تک ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا تب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا حقیقت کیا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے ناموں کو صرف رٹا رٹایا پڑھتے ہیں پھر ہمیں ایمان کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھنے والا بنائے کہ ہمیں ان ناموں کی اصل پتہ لگے۔ اگر ہم تو اتنے نام پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں ان کی گہرائیوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ان ناموں کی محبت کیسی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی برکت دے زندگی میں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی سیکھنے والے بنیں۔ سورہ شروع ہو رہی ہے الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، میرے اور خود دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ دوستی کرنی ہے تو اللہ کے محبت کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے لوگوں سے کرو۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا کفر کرتے ہیں، اور پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا یقیناً وہ راہ راست سے بہک جائے گا۔ اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار مکہ کے درمیان حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خفیہ طور پر تیاری کا حکم دیا۔ انہیں کہا جنگ کی تیاری کرو، اور یہ بات بتا دی گئی کہ خبر لیک نہیں کرنی، آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو۔ ایک بدری صحابی تھے اور ان کا نام آتا ہے حضرت حاتم بن ابی بلتہ۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے، انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ مکہ میں میرے بیوی بچے ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حملہ کیا تو وہاں کے لوگ میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ انہیں پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور بدلے میں تم میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرنا، انہیں پناہ میں لے لینا۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریر کروایا اور اس عورت کو کہا کہ تم نا یہ مکہ تک پہنچا دو۔ وہ عورت، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی طوائفہ تھی۔ ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کو پیغام دیا اور وہ چلی گئی، راستے میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر کو فرمایا کہ جاؤ اور روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکہ ہے وہ لے آؤ۔ یہ لوگ گئے اور اس سے وہ رکہ لے لیا۔ اس نے نا اپنے سر کے بالوں کے جوڑے میں
کو چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلایا، بہت اچھے بہت نیک صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حاتب تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرا یہ کام کسی کفر کی بنا پر نہیں تھا، نہ میرے دل میں اسلام سے نفرت تھی نہ کچھ، بلکہ صرف اس وجہ سے کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار تو مکہ میں ہیں اور میرے بیوی بچے جو ہے وہ وہاں پر ہیں، تو میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ وہاں پر محفوظ جگہ نہیں پاتا تھا۔ میں نے اس لیے یہ اطلاع دینے کا سوچا کہ وہ میرے احسان مند رہیں گے اور میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفائی کی وجہ سے انہیں کوئی سزا نہ دی۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے فوراً سزا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کا ایمان ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے زندگی میں کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے نا، ہم اسی غلطی کو لے کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس کی ساری زندگی کی نیکیاں بھول جاتے ہیں۔ گو یہ غلطی بہت بڑی تھی، بہت زیادہ بڑی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتہ کو معاف کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنی اولاد کی محبت میں ایسا کیا ہے، اس نے اپنے پیاروں کی محبت میں ایسا کیا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا، جو کسی بھی جگہ کا سربراہ ہوتا ہے، آپ اور میں اپنے اپنے گھروں کے بھی ایک حد تک سربراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے انڈر بچے بھی ہوتے ہیں، اور اگر عمر زیادہ ہو جائے تو ظاہر ہے بہویں بھی آ جاتی ہیں، پوتیاں پوتے بھی آ جاتے ہیں، تو ہمیشہ دل کو نرم رکھیں۔ بعض دفعہ کوئی غلطی کر دیتا ہے تو بعض دفعہ غلطی کے پیچھے نیت وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہاں یہ چاہتی یہ ہے، یہ تو اتنے سالوں سے اس نے دل میں کھوٹ پالا ہوا ہے، ہمارا تو کوئی ہوتا تو پتہ نہیں باتیں کر کر کے کھا جاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا اور اللہ نے بھی پھر معاف کر دیا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور وہ دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو، تمہاری قرابتیں۔ آیت نمبر 3 سورہ الممتحنہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتہ داریاں، تمہاری قرابتیں اور تمہاری اولاد۔ 3 چیزیں تمہیں کام نہیں آئیں گی، نہ تمہاری رشتہ داریاں، نہ تمہارے قرابت داریاں، نہ تمہارے رشتہ دار، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور جو تم کر رہے ہو اسے وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے آرام سے سمجھا رہے ہیں، سزا نہیں دی لیکن ایک آیت میں بتا دیا کہ یہ لوگ کام نہیں آئیں گے تمہیں، اور ہم انہی کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، ایک باپ حرام کیوں کماتا ہے؟ تاکہ اس کے بچے اچھا کھائیں۔ ایک ماں بدکاری کیوں کرتی ہے؟ تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ تو بعض دفعہ ہم سارے گناہ کے کام اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد سکھی ہو۔ اللہ کہہ رہے یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ جس اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا وہ کہاں کام آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس کے کپڑوں سے اس کی جو سفر کی تھکان ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ کتنا تھک کے وہاں تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعا کیسے سنے؟ وہ جس سواری پر آیا وہ سواری حرام کی، اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ لباس حرام کا، اس نے جو کھانا کھایا ہوا تھا اس کے پیٹ میں کھانا حرام کا، تو اللہ اس کی دعا کیسے سنے؟ آج ہم کتنے غریبوں کا حق مار کے اور ہم حج کرنے اور عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لگژریس عمرہ کریں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اس حدیث پہ ہی اگر ہم سمجھ جائیں تو کافی ہے۔ اللہ کیسے سنے اس بندے کی دعا؟ بے شک وہ جتنا مرضی رو کے پکارے، اللہ کے پوچھے گا تو صحیح نا، کتنوں کا حق مار کے تم یہاں تک آئے ہو اور کتنوں کے تم دل جلا کر یہاں تک آئے ہو، تو کیسے اللہ تمہاری دعائیں سنے؟ اور مسلمانوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ۔ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی، لیکن ابراہیم کی تو اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ دیکھیں نبی
بھی کہہ رہے ہیں اپنے والد کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں مجھے کوئی اختیار نہیں، اور آج ہم کسی ایک باہر کے لوکل پیر کو لے کر بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں یہ بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو بار بار صاف کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اختیار سارا اللہ کا ہے۔ اگر ایک بندہ جو مومن نہیں ہے وہ کافر ہے تو اس کے لیے آپ کی استغفار بھی کام نہیں آئے گی، اس کا آپ جنازہ بھی پڑھیں تو اللہ نہیں بخشے گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اور لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بار بار ڈسکس کیا گیا، کیوں؟ ایک اکیلا شخص کھڑا ہوا تھا اسلام کے لیے، ایک اکیلا شخص کھڑا ہوا تھا ایک ایسے معاشرے میں جہاں کوئی حق والا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے، تمہارے لیے یہ بہت اچھا نمونہ ہے، ان کی مثال ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اور اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ تو بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب ہے کہ عنقریب ہی اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اور اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آج کم لوگ ہیں، کل یہاں زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے ہم چلیں تو ہمارے ساتھ اور بھی لوگ چلیں، اور چلتے چلتے ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت پیدا کرنے والے ہیں، اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو مقسط ہوں، انصاف کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں گے وہ تو پھر قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کا بخوبی جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان وہ کر رہا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ یہ اس وقت کے احکامات ہیں، اب تو الحمدللہ وہ جنگیں لڑائیاں صورتیں نہیں ہیں کہ جب ایک مومن عورت آئے اور وہ دین کی وجہ سے دین چھوڑ کر آئے، کافر آج بھی اگر کوئی عورت جو ہے ریورٹ ہو جائے، مسلمان ہو جائے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ عورت حقیقی جو ہے وہ ایمان لے آئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی ہے، تو کیا کرو کہ تم اس سے نکاح کر لو، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر صورت میں مہر دینا ہے، مہر دیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اگر ایک عورت جو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں تم اس کو چھوڑ دو اور حق مہر دے کے چھوڑو۔ اور اگر کوئی تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی، اپنی اولادوں کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ
اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ایک مومن عورت کے باعمل ہونے کی مثال دی۔ ایک عورت کیسے باعمل ہوگی کہ وہ اس بات کا عہد کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرے گی، وہ چوری نہیں کرے گی، زنا نہیں کرے گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی اور کوئی بہتان نہیں باندھے گی۔ اور باقی ساری چیزیں تو چلیں ہم کر ہی لیتے ہیں، یہاں بہتان والی چیز پہ آ کے نا یہاں ہر بندہ اپنے گریبان کو ٹٹولے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بات بعد میں پتہ چلتی ہے، اشتہار پہلے لگتے ہیں، بات اور ہوتی ہے بتائی اور جاتی ہے، اصل اور ہوتی ہے، اور جب کسی اور سے کے ہو کے چوتھے چھٹے بندے تک پہنچتی ہے تو وہ بات کا بتنگڑ بن چکا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسی عورت جو ایمان والی ہو وہ یہ کام نہیں کرتی اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کرے گی۔ یعنی اللہ نے جو حکم دیا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ حکم ماننے والی عورت ہی ایمان والی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اس لیے قرآن کلاس میں آئیں کہ چلو گھر میں رہی تو برتن دھونے پڑیں گے، تو میں تو چلی جاتی ہوں تو پیچھے سے بہن دھو دے گی یا پیچھے سے ساس ہانڈی پکا دے گی۔ جس نیت کے ساتھ جائیں گے نا اس نیت کو اللہ تولے گا۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، گھر سے جان چھڑانے کے لیے دین کی محفل میں چلے جاتے ہیں، گھر رہوں گی نا مشین لگانی پڑے گی، بہتر ہے 2 گھنٹے جا کے دورہ قرآن سن لوں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسے عمل نہیں قبول کریں گے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے جیسے مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ اللہ سبحانہ